تھا اس وقت کا من جملہ، یعنی اوورال اگر میں آپ کو بتا دوں تو قرآن مجید کا زیادہ تر جو حصہ ہے نا وہ رات کے وقت وہ نازل ہوا تھا۔ کب نازل ہوا تھا؟ رات کے وقت، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ رات کو نازل ہوا تھا۔ یہاں تو ایک آپ کے سوال وہ حل ہو گیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں علوم القرآن میں کہ مقام اور وقت کے لحاظ سے نزول آیات کی قسم، یعنی کون سے مقام پر کون سی وحی نازل ہوئی اور اس وقت کیا تھا، تو یہ ہے۔ تو آیات قرآن میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے نا حضری آیات۔ حضری آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے وطن پر تھے اور وہاں پر کچھ آیتیں وہ نازل ہوئی تو اس کو حضری آیات وہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضر اور سفر میں، تو حضر کا مطلب ہے جب بندہ اپنے گھر پہ، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں مقیم ہوتا ہے اور وہاں آیت نازل ہو آپ علیہ السلام پر تو اس کو حضری آیات وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی اکثر ہاں بالکل مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ نمبر 2 ہے سفری آیات۔ سفری آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ علیہ السلام کسی سفر میں تھے اور دوران سفر آپ علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوئی تو اس کو سفری آیات کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اصطلاحات ہیں نا، جیسے حضری آیات ہے، سفری آیات ہے، نہاری آیات ہے، سیفی آیات ہے، لیلی آیات ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اصطلاحات اگر یہ اصطلاحات آپ سے پوچھا جائے نا تو اکثر لوگ جب یہ تقسیمات نہیں پڑھتے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حضری آیات کون سی ہے، یہ نہاری آیات کون سی ہے، یہ سیفی آیات کون سی ہے، یہ لیلی آیات کون سی ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ ایک مکی آیات تھی اور ایک مدنی آیات، تو یہ تقسیمات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تقسیمات جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے ان کو، اب یہ جوابات تو ان کی کافی آسان ہے لیکن جنہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا تو ان کو پھر مشکل لگتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جیسے یہ آیات ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ والی آیات جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام سفر میں تھے اور مکہ میں داخل ہوئی۔ وہ جو چابی والی بات تھی نا کہ آپ علیہ السلام نے کعبہ کی چابی جو ہے نا وہ عثمان بن طلحہ سے لے لی، تو پھر آپ علیہ السلام ان کو واپس کر دیا، کیونکہ یہ آیات جب اتری تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، یہ آیت ہی اتری کہ چابی جن کے پاس زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی نا ابھی اسی قبیلے میں، اور آج تک وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 نہاری آیات۔ نہاری آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دن کے وقت نازل ہو۔ یہ میوٹ کر دے، کس کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے زیادہ تر اس کو؟ ہاں جی بس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو نہاری آیت کا مطلب کیا ہے؟ نہاری آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دن کے وقت نازل وہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آیات آپ علیہ السلام پر دن کی روشنی میں نازل ہوئی اس کو نہاری آیات وہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح آپ اس کو سمجھ لیں۔ لیلی آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیلی آیات کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو لیل کا معنی ہوتا ہے رات، تو اس کو لیلی آیات وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ والی آیات جو ہے نا علامہ سیوطی کی نزدیک ایسے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ رات کے وقت وہ نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے سیفی آیات۔ سیفی آیات کا مطلب یہ سیفی اصل میں گرمی کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر گرمی کے موسم میں جو آیات نازل ہوئی تھی نا، جیسی مثال ایک آیت یہ بھی ہے سورہ نساء کی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ والی آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی سیف یعنی گرمی کی موسم میں۔ اور اس کی بات ہے شتائی جی تو یہ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ تو اس کی باقاعدہ سند ہے نا، یہ جو قرآن مجید یہ کیا میں بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا یہ اس طرح یہ دیکھو یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتا دی تھی نا کہ کچھ سوالات ایسی ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر یہ تو آپ کو صرف وہ بتا رہی ہیں کہ وقت کے لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے آیتوں کی نزول کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں،
تو یہ تو ایسے کسی کو ایسے پتہ تو نہیں چلے گا، یہ جب آپ کے سامنے تفسیر ہوگا، قرآنی آیات ہوں گے، جب آپ کسی آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر ہی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو تقریباً بہت سے کم ایسے تفاسیر ہوں گے جہاں پر یہ تقسیمات ہوں گی کہ یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی ہے، یہ آیت دن کے وقت نازل ہوئی ہے، بلکہ ان ایسی موضوعات کے لیے، ان ایسے ٹاپک کے لیے علماء نے کچھ مخصوص کتابیں لکھی ہیں۔ کیا لکھی ہیں؟ مخصوص کتابیں جو ہے نا وہ، جیسے جلال الدین سیوطوی نے لکھی ہے، اور بھی اس طرح کے علماء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے لکھی ہے۔ باقی تفاسیر میں بھی یہ بات یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے کہ مثال کے طور پر پورا معارف القرآن آپ الٹ پلٹ کر کے دیکھو تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ باقی جو اور تفسیریں ہیں، روح البیان ہے وغیرہ، روح المعانی ہے، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اس کے لیے مخصوص کتاب بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اس کتابوں کی طرف، تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ غیر ضروری بات ہی، مطلب ضروری تو اس لحاظ سے کہ بندہ کو پتہ چلے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا اور نہ ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اس کو ان آیاتوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ دن میں کون سی یا رات میں کون سی، تو اس سے کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کو کم از کم یہ اصطلاحات جو ہے نا، یہ اصطلاحات آپ کو کم از کم معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو اصطلاحات ہوتی ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نہاری آیت سے کیا مراد ہے، لیلی آیت سے کیا مراد ہے، شتاء والی سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ، تو شتائی آیت کا مطلب یہ، شتاء کا مطلب سردی، جاڑے کا موسم، یعنی آپ علیہ السلام جب سردی کے موسم میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو جاڑے کا سردی والی آیات وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح شتائی تو ہو گئی، اس کے بعد فراشی آیات، وہ آیات جو آپ علیہ السلام پر ایسے وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام بستر پر تھے، چنانچہ آیت واللہ یعصمک من الناس اسی حالت میں نازل ہوئی۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، یا مثال حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میرے پاس میرے بستر میں ہوتے اور اس وقت بھی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی، تو یہ عائشہ فرماتی، فخر کرتی تھی کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ حضور میرے پاس ہوتے میرے بستر میں اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس کو فراشی آیت وہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، باقی سماوی آیات ہے وغیرہ، یہ اس میں تھوڑی سی اختلافات ہیں، تو یہاں تک آپ کو کم از کم یہ چیزیں وہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ہے، آپ نیچے آ جائے، یہاں پر قرآن کریم توڑا توڑا کیوں نازل کیا گیا، صفحہ نمبر 33 پر آپ آ جائے۔